اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کی کتابوں کی جو آپ نے بات کی، اس میں جو پوشیدہ کائنات، اس نے مجھے تھوڑا اٹریکٹ کیا ہے، کیونکہ کارل ساگان سے شروع ہوتا ہے، کاسموس سے، اور پھر آپ نے اس ٹاپک پہ یہ کتاب لکھی جو منفرد ہے، تو اس کے بارے میں کچھ آڈینس کو بتائیں۔ یہ کتاب دراصل میں نے لکھی اپنے ایک دوست کے لیے، اچھا اور وہ ایتھیسٹ ہے basically۔ اچھا ہاں، تو اچھا میرے ساتھ بھی یہی تھا کہ میں نظریاتی طور پر کافی اسٹیجز سے گزرا ہوں کہ، اور خاص طور پر اس زمانے میں جب ہم اسٹوڈنٹس ہوتے تھے، اسکول کا زمانہ، کالج کا زمانہ، یونیورسٹی کا زمانہ، تو آج کچھ ہیں کل کچھ ہیں، کبھی دہری ہو گئے، کبھی پھر اس زمانے میں غلام احمد پرویز ہوا کرتے تھے، پھر وہ غلام جیلانی برق ہوا کرتے تھے، بالکل تو وہ اس پہ چلے گئے، پھر سید ابو اللہ مودودی صاحب، ان کے اوپر چلے گئے۔ تو یہ مطلب ایک نظریاتی ارتقاء کا ایک حصہ ہے۔ تو پھر اس سے مطلب یہ کہ اگر میں دہریت سے مودودی کی طرف آیا تو وہ الٹے گئے کہ وہ دہریت کی طرف آئے۔ تو ایک دفعہ انہوں نے مجھ سے یہی پوچھا کہ بھئی یہ آخر کیوں ہوا؟ تو کہنے لگے کہ اس کے اوپر ہم جو ہے نا وہ ایک پروگرام کرتے ہیں، تو وہ ہم ایک ویڈیو بناتے ہیں مختلف قسطوں میں، اس کو دیکھتے ہیں ہم۔ تو وہ ہم نے ریکارڈنگ کی، لیکن میں کوئی ان کی تسلی نہیں کر سکا کہ کیوں۔ تو وہ 2 ویڈیوز کے بعد ہی انہوں نے کہا کہ نہیں بھی یہ آگے نہیں چلے گا معاملہ، کیونکہ آپ ٹاپک پہ نہیں آ رہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کے لیے ایک کتاب لکھوں گا، اور یہ کہ تو وہ اس پہ آپ کا جواب ہوگا۔ اور میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جہاں تک خدا کے وجود کا تعلق ہے، تو پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ خدا کا نیچر کیا ہے۔ خدا مادہ ہے یا خدا توانائی ہے؟ اور اب مادہ یا توانائی ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ اور آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی ایک مشہور ایکویشن E=mc²، ہر ایک جانتا ہے اس کا، کہ آپ مادے کو توانائی میں، توانائی کو مادے میں کنورٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ دونوں کا نیچر ایک ہی ہے۔ تو اگر خدا کا بھی نیچر وہی ہے تو آپ اس کو سائنس سے ڈسکس کر سکتے ہیں، کیونکہ سائنس جو ہے نا وہ صرف آپ کے مادے / انرجی کو ڈسکس کرتی ہے، لیکن اگر خدا کا نیچر کچھ اور ہے تو وہ پھر سائنس کی فیلڈ میں نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہ خدا تک پہنچنا جو ہے، یا تو یہ ہے کہ آپ ایک مذہب کو اپنا لیں، اور یا پھر آپ اپنی جبلت کی طرف جائیں۔ اور انسانی جبلت جو ہے اس میں پہلی چیز جو آتی ہے وہ آتی ہے کیوریوسٹی، صحیح، کہ ہر شخص جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ یہ مطلب کیوریوسٹی جو ہے نا، بیسک کیوریوسٹی، اردو میں تجسس، ٹھیک ہے نا، کہ تجسس جو ہے نا وہ پہلی چیز ہے۔ اور تجسس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ مشاہدے کی طرف جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کا جو واقعہ ہے کہ وہ کہنے لگے کہ میرا خدا کیا ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، تو پہلی بات تو یہ کہ یہ جو خدا کی تلاش کی تجسس کا نتیجہ تھا، اور چاند اور تارے اور یہ جو تھا یہ سارا مشاہدہ تھا، اور مشاہدہ جو تھا وہ علم کی طرف گیا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتے، یہ تھا وہ علم تھا۔ اور پھر اس کے بعد جو آخری وہ ہوتا ہے حیرت، کہ یہ کائنات جو ہے وہ کتنی کمپلیکس ہے۔ تو کائنات کی جو کمپلیکسٹی تھی اس کو میں نے سبجیکٹ بنایا اس کتاب کے اندر، کہ اور اس کو تھوڑا ہسٹری سے لے کر آیا کہ فلاسفر جو تھے وہ کیا سوچتے تھے، یونانی فلسفی کیا سوچتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ جب ہم سائنس میں آئے تو جو کنٹمپریری تھیوریز ہیں، کہ مطلب آپ کا آئنسٹائن ہو گیا، یا آپ کے جو تھیوری آف ایولیوشن ہے اس کو ڈسکس کیا، یہ سارے جو سبجیکٹس ہیں وہ اس میں ڈسکس کیے گئے، اور کائنات کا اپنا کمپوزیشن کیا ہے۔
ستارے کیا ہوتے ہیں, کہکشائیں کیا ہوتی ہیں, اور یہ آپس میں کائنات کی جو 4 قوتیں ہیں وہ کیا ہیں, کہ آپ کو مطلب یہ کہ فورس آف اٹریکشن ہے, پھر ایک جو ہے وہ آپ کی اسٹرانگ فورس کہلاتی ہے, ایک ویک فورس کہلاتی ہے, پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ کے ایک الیکٹرو میگنیٹک فورس ہے. یہ 4 قوتیں جو ہے پوری کائنات کو جو ہے وہ چلا رہی ہیں. تو کتاب کا سبجیکٹ جو ہے وہ یہ ہے, اور سائنس کے لحاظ سے. اور آخری 2 ابواب پہ پھر میں خدا کی طرف آیا ہوں. اچھا, ٹھیک ہے نا. اور یہ کہ وہ پھر آپ کو مطلب خود ہی پڑھنا ہوگا اس کو. تو میرے خیال سے مجھے تو آپ نے وہ تجسس میرے اندر تو جگا دیا آپ نے, لیکن دوسرا تجسس ایک تو مجھے کتاب پڑھنے کا ہے جی, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ دوست جو تھے انہوں نے یہ کتاب پڑھی کہ نہیں پڑھی. نہیں, انہوں نے یہ کتاب پڑھی اور اس کو اپریشیٹ بھی کیا, لیکن اس کتاب کا مقصد تبلیغ کرنا نہیں ہے. صحیح. میں نے اس پہ کہا ہے کہ ہماری جو دوستی ہے اس میں تبلیغ نہیں آتی بیچ میں. وہ مجھے تبلیغ نہیں کرتے, میں انہیں تبلیغ نہیں کرتا, اور وہ خود کو جو ہے وہ گنہگار کہتے ہیں اور مجھے جو ہے وہ سینٹ کہتے ہیں, اور میں انہیں سینٹ کہتا ہوں اور خود اپنے آپ کو گنہگار کہتا ہوں. تو بیسیکلی اس کتاب کے جو آخری 2 ابواب ہیں وہ پڑھ کر آپ وہ اس کا مقصد جو ہے نا وہ جواب دینا نہیں ہے بلکہ سوال کرنا ہے. تو بیسیکلی کچھ سوالات جو ہیں وہ کتاب کے آخر میں جو سوالات ہیں تو وہ ان کے اوپر آپ خود ہی جو ہے نا وہ اپنی تحقیق کریں, اور جن نتائج پر آپ پہنچنا چاہتے ہیں پہنچیں, یا بھی مرضی پر کہ آپ خدا کی طرف پہنچنا چاہتے ہیں یا خدا سے ہٹ کر پہنچنا چاہتے ہیں, یا بھی مرضی پر. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو ہم نے کام کیا ہے میں جس آپ کو ایک اس کے بارے میں تھوڑی سی بتانا چاہوں گا کہ ادیب آن لائن کا جو ہمارا ڈیجیٹل لائبریری پلیٹ فارم ہے, تو ہم نے بھی ایسا ہی کچھ کام کیا ہے کہ ہم نے اردو کو یونیکوڈ بیسڈ اسکرپٹ کے اندر اور اپنے وضع کردہ فارمیٹ کے اندر ہم نے اس کو ریپروڈیوس کیا ہے ان دی ایپ ایز ویل ایز آن دی ویب. تو وہ ہمارا ایکسپیریمنٹ, کیونکہ جب ہم نے یہ کام شروع کیا تو ہم بہت زیادہ ہمیں نہیں کلیئرٹی تھی کہ ہم اس کو ایکسپیریمنٹ کرنے جا رہے تھے, بٹ الحمدللہ وہ ایکسپیریمنٹ اچھا ہوا اور لوگوں کی طرف سے بھی ایک اچھا اس کو ریسیپشن ملا کہ لوگ ڈیجیٹل فارمیٹ میں چیزوں کو پڑھنا چاہتے ہیں. تو ہمارے اس میں کچھ کیونکہ ابھی بالکل ابتدائی طور پر ہم نے اس کی MVP جو منیمم وائبل پروڈکٹ ہوتی ہے وہ ہم نے لانچ کی ہے, اور اس پہ اچھا فیڈ بیک آیا. اور ہمیں جو چیلنجز ہیں, ہم جو چیز بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں وہ بیسیکلی ایک لیجیٹیمیٹ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو مارکیٹ ہے پرنٹڈ کتابوں کے حوالے سے بھی آپ کو تجربہ ہوا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کی مجھے PDF بھیج دیجیے یا کتاب مجھے گفٹ کر دیجیے. تو اس چیز کے لیے ہم نے بیسیکلی بجائے ہم انڈیویجول کتاب پہ جاتے ہیں, ہم نے سبسکرپشن بیس ماڈل انٹروڈیوس کرا ہے اور ہم باقاعدہ رائٹس لے کے لوگوں سے وہ کام کرتے ہیں. تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ امیزون پہ ڈیجیٹل کتاب ابھی وہ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں نہیں ہے, ہم نے اس ایکسپیریمنٹ کو الحمدللہ سکسیزفل کیا اور وہ موجود ہے. لیکن یہاں پہ ہمارے پاس ابھی پرنٹ آن ڈیمانڈ نہیں ہے. تو پرنٹ آن ڈیمانڈ کی پاکستان میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ جیسے آپ نے کہا کہ یہاں بھی پبلشر جو ہیں وہ ڈیجیٹل پرنٹنگ کی طرف تو گئے ہیں, بٹ اس کی وجہ سے کاسٹ کے اوپر فرق آ جاتا ہے. تو اس کا ہماری مارکیٹ میں آپ کیا سولوشن دیکھتے ہیں؟ دراصل سلسلہ یہ ہے کہ آپ کا ماڈل بہت اچھا ہے اور اس کی کئی وجوہات ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اب کتابیں بڑی مہنگی ہوتی جا رہی ہیں, اور خاص طور پر پاکستان میں کاغذ نہیں ملتا, پرنٹنگ کاسٹ جو ہے وہ کافی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور اس میں ایک خیال یہ رکھنا چاہیے کہ آتھر کو کس طریقے پر کمپنسیٹ کیا جائے, یہ اس ماڈل میں جو ہے چیز لے کر آئی جائے. اچھا مثلاً میرے لیے جو ہے نا وہ اس طرح کتاب کو ہولڈ رکھ کر کے پڑھنا جو ہے بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اور عام طور پر لوگ جو ہے نا بہت ہی آسانی پسند ہوتے جا رہے ہیں, تو میں ٹیبلیٹ پر ہی پڑھتا ہوں اس کو, آئی پیڈ ہو یا ٹیبلیٹ ہو. تو لہٰذا ایک مطلب یہ کہ ڈیجیٹل ماڈل جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. مطلب یہ کہ آپ کا جو ہے ای پاپ یا کنڈل کا جو ماڈل ہے بہت اچھا ہے. تو مطلب آپ جو ہے نا وہ تو ان کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں میرا خیال ہے آپ کی لائبریری سے. تو یہ بڑا اچھا ماڈل ہے اور کوئی وجہ نہیں کہ یہ کامیاب نہ ہو.
کیونکہ لوگوں کو جو ہے نا وہ ضرورت ہے اس چیز کی. اور میرا خیال ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جو مصنفین ہیں وہ پسند کریں گے کہ سیدھے آپ ہی کو دے دیں بجائے ٹریڈیشنل پرنٹنگ میں جانے کے. اگر اسی طریقے پر قیمتیں بڑھتی چلی گئیں پرنٹنگ کی تو پھر یہی ہوگا. تو جہاں تک امیزون کا تعلق ہے تو امیزون چارج نہیں کرتا، پبلشنگ کے چارج نہیں کرتا، مفت ہوتا ہے وہ. صحیح. اور انگلش کی کتابوں پر یہ ہے کہ $50 وہ لیتے ہیں اس کو ٹائٹل کو. لیکن اگر آپ کسی دوسری زبان میں کتاب لکھ رہے ہیں نا تو اس کو وہ فری ہوتی ہے، اور آپ اپنا کور ڈیزائن کر کے اور مینوسکرپٹ ڈیزائن کر کے اس کو اپلوڈ کر دیں، اور وہ اس کو جو ہے نا اگر ان کی اسپیسیفکیشن کے مطابق ہو تو وہ اس کو پبلش کر دے دیں. اور جہاں تک کہ پرنٹ آن ڈیمانڈ کا تعلق ہے تو دنیا کے مختلف ملکوں میں یہاں تک کہ انڈیا میں کافی حیران رہ گیا کہ انڈیا میں نے کسی کو اپنی کتاب بھیجی اور وہ تیسرے دن ان کو مل گئی. میں نے کینیڈا سے ہی اس کو آرڈر کیا اور تیسرے دن ان کا ای میل آ گیا کہ ہاں بھائی کتاب مل گئی. تو لیکن یہ کہ ہمارے یہاں یہ فیسلٹی جو ہے نا پتہ نہیں کہ امیزون نے کچھ دنیا کو ڈیوائڈ کر کے جگہ جگہ اپنا پرنٹنگ کا سیٹ اپ ہے، تو وہاں سے اگر وہ قریب پڑتا ہو تو شاید کتاب جلدی مل جائے. ہاں نہیں اس پہ یہی ہے نا، مثلاً جرمنی میں ان کی پرنٹنگ فیسلٹی موجود ہے، یو کے میں موجود ہے، یو کے میں 2 فیسلٹیز موجود ہیں، یونائٹیڈ اسٹیٹس میں میرا خیال 4-5 فیسلٹیز ہیں، کینیڈا میں پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، مجھے اندازہ نہیں کہ وہاں ہے. ایک زمانے میں ہوتی تھی، اب شاید نہ ہو. تو بہرحال دنیا کے مختلف ملکوں میں ان کی فیسلٹیز ہیں. یہاں پر بھی اس قسم کی فیسلٹیز قائم کرنے کی ضرورت ہے. اور ڈیجیٹل پرنٹنگ جو ہے نا وہ اس وقت کامیاب رہتی ہے جب صرف آپ ایک کاپی پرنٹ کر رہے ہو. اور وہ لوگ یہی کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے آرڈر کیا تو ایک کاپی جو ہے پرنٹ ہو گئی، یا زیادہ سے زیادہ 3-4 انہوں نے کر لی تو وہ اپنے شیلف کے اوپر رکھی. اور اس کے بعد اگر کتاب کی ڈیمانڈ زیادہ ہے نا تو وہ 4-5 بھی پرنٹ کر لیتے ہیں بیسڈ آن سیلز ہسٹری. لیکن اگر کوئی نیا آتھر ہے، نئی کتاب ہے، تو بس وہ ایک ہی جو ہے جو آرڈر آیا تو وہ اس کو پرنٹ کر لیتے ہیں. تو جہاں تک قیمت کا تعلق ہے تو کم از کم آتھر کو اس کا 1 پیسہ نہیں پے کرنا پڑتا. اچھا دوسری چیز یہ کہ ان کا اپنا جو کمیشن ہوتا ہے، مثلاً جب وہ امیزون کو دیتے، بلکہ کافی آؤٹ لیٹس ہیں. اگر مثلاً یہ کہ آپ کسی بھی میری کتاب کو گوگل میں جا کے دیکھیں تو پوری دنیا میں آپ کو ملیں گی، نہ صرف امیزون پر بلکہ دوسرے، کہ آپ کا چیپٹرز ہے، بارنز اینڈ نوبل ہے، یہ بڑے بڑے جو آؤٹ لیٹس ہیں ان سب میں جو ہے نا وہ کتاب ملتی ہے. آپ نے انگرام اسپارک کا نام بتایا، میں خیال سے وہ امیزون سمیت کئی اور پلیٹ فارم پر بھی آپ کی کتاب کو ہاں وہ تمام ان کو بھیجتے ہیں. بلکہ ان کا ابھی میرے پاس آیا کہ انہوں نے بتایا کہ یہ 1 پیج کا انہوں نے فارمیٹ دیا کہ اس فارمیٹ پر اپنی کتابیں جو ہیں وہ ان کو 1 پیج بس دے دیں، کیونکہ ہم وہ پیج جو ہے وہ دنیا بھر کے بک سٹورز کو بھیجتے ہیں. کیونکہ کافی بک سٹورز جو ہیں وہ دوسری زبان کی کتابیں بیچنے میں انٹرسٹڈ ہے، تو وہ ہم ان کو بھیج دیتے ہیں. یہ تو اس طریقے پر آپ کی کتابوں کی جو ہے مارکیٹنگ ہوتی ہے، تو وہ ہیلپ کرتے ہیں جتنا بھی ہیلپ کر سکتے ہیں. تو بڑا اچھا تجربہ ہے یہ جو آپ نے بات کہی کہ فیوچر میں لوگ اپنی کتاب کو ڈیجیٹل ہی پریفر کریں گے. اچھا ہمارے ساتھ ایسا ہوا، تقریباً 2 سے 3 لوگوں کی کتابیں ابھی ہم نے ریسنٹلی شائع کی ادیب آن لائن میں، اور وہ انٹرسٹڈ تھے کہ ہم ڈیجیٹل ہی پبلش کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کو وہاں نہیں جانا چاہتے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ موونگ فارورڈ کہ اگر ایون پرنٹ آن ڈیمانڈ ہو بھی تو کیونکہ ہمارے یہاں جو کاغذ امپورٹ ہوتا ہے اور وہ سارے جو فیکٹرز ہیں، کیا لوگ آہستہ آہستہ شفٹ کریں گے، اسپیشلی جس طرح سے اب ملینیل سے اب جین زی اور آگے پھر دوسری طرف بات جا رہی ہے، تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا اس پہ ایک چیز یہ ہے نا کہ مثلاً میں تو کینیڈا میں رہتا ہوں، اور میں کینیڈا گیا تھا جب ایوب خان کا زمانہ تھا 1960، ٹھیک ہے نا. تو میں مطلب وہیں پر ہی بڑا ہوا، وہیں بوڑھا ہوا، تو 60 سال وہاں رہتے ہو گئے. تو اب میرے پاس جو ہے نا مثلاً تقریباً 2000 کے قریب کتابیں ہیں، اور جن میں یوں سمجھیں کہ
میری جو پسندیدہ آتھرز ہیں ابن صفی کے پورے 200 ناول میرے پاس موجود ہیں. شفیق الرحمان کا پورا سیٹ موجود ہے جو ہمارے زمانے کے آتھرز ہوا کرتے تھے. اور پھر مطلب یہ ہے کہ دوسری کتاب ہے. تو اب ان کتابوں کا فیوچر کیا ہے؟ مطلب میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کو تو اردو نہیں آتی اور گرینڈ چلڈرن کو تو اردو نہیں آتی. تو اب وہ کب تک کتابیں جو ہیں وہ رہیں گی؟ تو وہاں پر یہ ہے کہ آپ اپنی کتابیں جو جس دوست کا انتقال ہو جاتا ہے تو بھائی اس کی لائبریری موجود ہے لیکن کوئی لینے والا نہیں ہے کیونکہ گھروں میں اتنی جگہ نہیں ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر میری بات ہو رہی تھی ڈاکٹر فاطمہ حسن سے. جی اور جو میں نے ترقی اردو میں. اور وہ یہی کہہ رہی تھی کہ ہمارے پاس جو ہے نا کتابیں تو بہت ہیں. مثلاً مشتاق احمد یوسفی کا انتقال ہوا تو ان کی پوری لائبریری جو تھی وہ انہوں نے انجمن ترقی اردو کو دے دی لیکن رکھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. تو یہ مسئلہ جو ہے نا پیدا ہوتا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کتابیں جو ہیں وہ ڈیجیٹل فارمیٹ میں ہی ہوں گی اور کاغذ کا استعمال جو ہے نا میرا خیال آہستہ آہستہ ختم ہی ہو جائے گا. اور ہمارے پبلشرز کو بھی سوچنا چاہیے اس سلسلے میں کیونکہ پاکستان میں پبلشنگ جو ہے نا وہ کچھ ڈیولپ سائنس نہیں ہے کیونکہ کتابوں کی کوئی مارکیٹنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر میں پاکستان میں ہوتا اور یہ کہ کچھ کر سکتا تو میں ایک کمپنی بناتا جو کہ مارکیٹنگ کمپنی ہوتی جس کو کہ سارے پبلشرز جو ہیں وہ فیڈ کرتے. ٹھیک ہے نا. اور وہ سب کے لیے جو ہے نا مارکیٹنگ کرتا اور وہی کمپنی جو ہے وہ بک سٹورز میں جاتی اور وہاں پر کتابیں رکھتی اور ان کا حساب رکھتی اور وہ جو ہے وہ اس کے اوپر انہیں اپنا حصہ جو ہے وہ لیتے. لیکن ہمارے یہاں کتابوں کی مارکیٹنگ کا کوئی وہ نہیں ہے. وہ تو ایک پورے ایکو سسٹم کی آپ بات کر رہے ہیں جو کہ اگر واقعی ان پلیس ہو تو وہ بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں. اچھا اس پہ مجھے یہ بھی آپ نے بات کی کہ آپ کو بھی ابھی جب آپ کہہ رہے ہیں کہ مشکل ہوتی ہے کتاب اٹھانے میں لیکن مجھ سمیت بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ڈیجیٹل کتاب کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں ہمیں کتاب ہاتھ میں لے کے پڑھنا اچھا لگتا ہے which is good. ہم بھی ان کو یہ کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل کتاب اور روایتی کتاب کی کوئی آپس میں دشمنی نہیں. ڈیجیٹل کتاب تو اس کو سپورٹ کرتی ہے کہ آپ نے جو کتاب پرنٹ کی وہ ساری دنیا میں نہیں پہنچ سکتی لیکن ڈیجیٹل کتاب ون ٹچ پہ چاہے وہ امیزون پہ بطور ہارڈ کاپی موجود ہو یا ڈیجیٹل ورژن موجود ہو وہ ون ٹچ پہ ساری جگہوں پہ پہنچ جاتی ہے. تو بہت سے لوگ باقاعدہ ناراض ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ جو کام کر رہے ہیں یہ غلط ہے. ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ فیوچر ہے بیسیکلی. تو اس لیے وہ تو وقت میں آگے ہی جانا ہے. اگر ہمیں اس کے ساتھ اردو کو الائن کرنا ہے تو ہمیں سوچنا ہوگا. نہیں لیکن دیکھیں اس میں اب پبلشر کی طرف سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پبلشر کا جو انٹرسٹ ہے وہ یہی ہے کہ وہ اس کی کتاب زیادہ سے زیادہ بکے. لیکن یہ کہ اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ بیچنے کے لیے پبلشر کیا کر رہا ہے اور آپ کا بک سٹور کیا کر رہا ہے مطلب جہاں تک کہ مارکیٹنگ کا تعلق ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کتاب کو ڈیجیٹل فارم میں لانے کے لیے یا کم از کم یہ کہ اس کو فری پڑھنے کے لیے اس وقت تک نہیں جانا چاہیے جب تک کہ وہ کتاب ختم نہ ہو جائے پبلشر سے. اور اس میں پبلشر کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا کہ چند کاپیاں اس کے پاس رہ گئی ہیں اور آپ اس کو ڈیجیٹل فارمیٹ میں لے آئے تو بھئی یا تو وہ دوسری پرنٹ کریں اور اگر اس کا دوسرا پرنٹ کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو پھر وہ ڈیجیٹل فارمیٹ میں آنے دے. ایک ایکسیسیبلٹی کا بھی ایشو ہے کہ پاکستان میں اگر کتاب چھپتی ہے اور کسی کو امریکہ میں یا کینیڈا میں چاہیے تو وہ پھر وہاں تک جاتے جاتے اس کی کاسٹ بہت بڑھ جاتی ہے. اب میرے ساتھ جو ہے وہ مسئلہ یہی ہے کہ کتابیں جو یہاں چھپتی ہیں وہ میں وہاں نہیں لے جا سکتا اور وہاں کی کتاب بھی سستی نہیں پڑتی مہنگی. مطلب یہ کہ آپ کی جو پرنٹ آن ڈیمانڈ ہے وہ کافی مہنگا پڑتا ہے. تو اس کے اسی کو سامنے رکھ کے ہماری کوشش جو آپ نے کہا کہ اس میں سے ڈیجیٹل ورژن میں سے آتھر کو کیا مل رہا ہے تو وہ ہمارا ایک پورا ماڈل ہے پریمیم جو بکس ہوتی ہیں ہماری کہ ہم کس طریقے سے اپنا پیریوڈک بیسس پہ جو ہے ریونیو کی ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں. تو جیسے کہ میں نے کہا کہ ابھی ابتدائی مرحلے پر ہے اور کوشش یہی کہ اس کو اب نیکسٹ اسٹیج پہ لے جایا جائے. آئیڈیا ویلیڈیٹ ہو گیا ہے, پروڈکٹ مارکیٹ میں آ گئی ہے, لوگوں نے پسند کیے, تو یہی امید ہے کہ اب اس کو آگے لے کے چلیں گے. اور آپ بھی اگر ہماری اپلیکیشن کو ٹرائی کرنا چاہیں ویب سائٹ کو تو www.adibonline.com پہ آپ
ہمارا کام دیکھ سکتے ہیں.